دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات اور ان کی عظیم سیرت کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ وہ کون سی ہستی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ وہ کون سا لمحہ تھا جب ایک بیوی نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور پوری انسانیت کے لیے ہمت کی مثال بن گئیں، اور وہ کیسا سال تھا جب ان کی جدائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو غم سے بھر دیا اور تاریخ نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہہ کر یاد رکھا۔ ذرا تصور کریں مکہ کی تپتی زمین، ایک گھر جہاں سادگی ہے مگر ایمان کی روشنی آسمان تک جا رہی ہے، اور اس گھر کی ملکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اگر یہ بات دل کو لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ رمضان کی ہر یاد دلانے والی بات آپ تک پہنچے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا قریش کے معزز خاندان میں پیدا ہوئیں۔ وہ نہ صرف مالدار تھیں بلکہ اپنی پاک دامنی اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے طاہرہ کہلاتی تھیں۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کو دیکھا تو اپنے مال کی تجارت ان کے سپرد کی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نکاح ہوا اور یہ گھرانہ محبت، ایمان اور وفا کی مثال بن گیا۔ 25 برس تک یہ رشتہ ایسے قائم رہا کہ تاریخ میں اس کی مثال کم ملتی ہے۔ پھر وہ رات آئی جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری تھی۔ آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اوڑھا دو۔ اس لمحے ایک بیوی نے گھبراہٹ نہیں دکھائی بلکہ حوصلہ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کی قسم رب العالمین آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی الفاظ تھے جنہوں نے نبوت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دیا۔ وہ سب سے پہلی ایمان لانے والی تھیں۔ جب دنیا شک میں تھی وہ یقین میں تھیں۔ جب لوگ انکار کر رہے تھے وہ تصدیق کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا مال اسلام کی راہ میں قربان کیا۔ شعب ابی طالب کی سختیوں میں 3 سال تک بھوک اور پیاس برداشت کی۔ تصور کریں وہ عظیم خاتون جو مکہ کی امیر ترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں، اب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ محصور ہیں۔ نہ کھانے کو وافر غذا، نہ پہننے کو نئے کپڑے، مگر زبان پر شکوہ نہیں، دل میں ایمان کی روشنی ہے۔ قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کی تصویر تھی۔ انہوں نے تنگی دیکھی مگر یقین نہیں چھوڑا پایا۔ انہوں نے تکلیف سہی مگر حوصلہ نہیں ہارا۔ ان کی ساری زندگی وفا کا استعارہ بن گئی۔ پھر وہ وقت آیا جب مسلسل آزمائشوں نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا۔ شعب ابی طالب کی سختیوں کے بعد صحت متاثر ہوئی۔ سند نبوی میں وہ بیمار ہوئی۔ اور پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی غمخوار اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ جدائی عام جدائی نہ تھی، یہ اس ہستی کی جدائی تھی جس نے ہر دکھ میں ساتھ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ آنکھیں اشکبار تھیں، دل غمگین تھا۔ اسی سال چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے رب العالمین کی طرف سے سلام لے کر آئے اور جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دی جہاں نہ شور ہوگا نہ تھکن۔ ذرا سوچیں وہ مقام کیسا ہوگا جس کی بشارت خود آسمان سے آئی ہو۔ یہ مقام انہیں ان کے صبر، ان کی وفا اور ان کے ایمان کی بدولت ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر انہیں یاد کرتے رہے۔ جب بھی بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے۔ یہ سیرت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ وفا میں ہے۔
اصل عزت شہرت میں نہیں بلکہ رب العالمین کی رضا میں ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، کیا ہمارے دلوں میں وہی اخلاص ہے؟ کیا ہم دین کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم آخری رمضان کا تصور کر کے آنکھوں میں آنسو لا سکتے ہیں؟ شاید یہ ہمارا آخری موقع ہو توبہ کا، شاید یہ آخری سانسوں سے پہلے کا مہینہ ہو جس میں ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں امید دیتی ہے۔ اگر حالات سخت ہوں تب بھی رب العالمین قریب ہے، اگر دنیا ساتھ چھوڑ دے تب بھی ایمان سہارا ہے، اگر دل ٹوٹ جائے تو سجدہ اسے جوڑ دیتا ہے۔ وہ خاتون جس نے سب کچھ دے دیا، رب العالمین نے انہیں جنت کا محل عطا کر دیا۔ یہ سودا کبھی خسارے کا نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم اپنے دل میں سچائی، وفا اور قربانی پیدا کر لیں تو شاید ہماری زندگی بھی بدل جائے۔ اپنے گھروں کو ایمان کا گہوارہ بنائیں، اپنے بچوں کو سچائی سکھائیں اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ موت ایک دن آنی ہے، اور جب آنی ہے تو کیوں نہ ہم اس حال میں جائیں کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ لائک کرو اگر دل بدلنے کا ارادہ ہوا، شیئر کرو اپنے کسی بھائی بہن کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے ساتھ مزید اچھی کہانیاں لے کے آتے رہیں۔ اور ہاں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ رمضان مبارک ہو، اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔